السلام علیکم۔ آئیے کچھ ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کی کوشش کریں، کچھ تاریخ سے کچھ سبق حاصل کریں۔ سن 1857 میں جب انگریزوں نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو کیپٹن ولیم ہڈسن تقریباً 100 سپاہیوں کے ساتھ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑنے کے لیے شہر سے نکلے۔ جب کیپٹن ہڈسن نے ہمایوں کے مقبرے کا رخ کیا تو اس وقت تک دلی کی سڑکوں پر موجود کسی بھی باغی نے ان پر گولی نہیں چلائی۔ ولیم ہڈسن کو یقیناً اس بات کی فکر تھی کہ ہمایوں کے مقبرے کے آس پاس موجود لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی خود کو قبر کے قریب موجود کھنڈرات میں چھپا لیا۔ امرپال سنگھ نے حال ہی میں 1857 کی بغاوت پر دی سیز آف دلی یعنی دہلی کا محاصرہ نامی کتاب تحریر کی اور فی الحال وہ لندن میں مقیم ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہڈسن نے مزار کے مرکزی دروازے سے ملکہ زینت محل سے ملاقات کرنے اور شہنشاہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنے 2 نمائندے مولوی رجب علی اور مرزا الہی بخش بھیجے۔ بادشاہ ظفر نے ابھی تک ہتھیار ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ 2 گھنٹے تک کچھ نہیں ہوا۔ ہڈسن کو فکر لاحق ہو گئی اور سوچنے لگا کہ شاید ان کے آدمیوں کو مقبرے کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر ہڈسن کے نمائندے یہ پیغام لے کر آئے کہ بہادر شاہ ظفر صرف ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، اور وہ بھی اس وقت جب ہڈسن بذات خود جنرل آرچ ڈیل ولسن کے وعدے کو ان کے سامنے دہرائیں گے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ بادشاہ کی جاں بخشی کر دی جائے گی۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے پرانے قلعے میں پناہ لی۔ انگریزوں کو شروع سے اس بات پر الجھن تھی کہ بہادر شاہ ظفر کو کس نے اور کب جاں بخشنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں گورنر جنرل کے احکامات شروع سے ہی واضح تھے کہ باغی چاہے کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو، اگر وہ ہتھیار ڈالنا چاہے تو ان کے سامنے کوئی شرط یا حد نہیں رکھی جائے۔ ابتدا میں جب انگریز دہلی میں داخل ہوئے تو شہنشاہ نے قلعہ کے اندر اپنے محل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 16 ستمبر 1857 کو خبر آئی کہ برطانوی فوج نے قلعہ سے چند سو گز کے فاصلے پر باغیوں کے اڈے پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ قلعے میں صرف اس لیے داخل نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس فوجیوں کی تعداد کم ہے۔ 19 ستمبر کو بادشاہ نے اپنے پورے خاندان اور عملے کے ساتھ محل چھوڑنے اور اجمیری گیٹ کے راستے پرانے قلعے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ 20 ستمبر کو انگریزوں کو خفیہ طور پر اطلاع ملی کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر پرانے قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے امرپال سنگھ سے پوچھا کہ ایک طرف تو انگریز باغیوں کو بے رحمی سے پھانسی دے رہے تھے، لیکن وہ بادشاہ ظفر کی جان بخشنے کے لیے کیوں تیار تھے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو بہادر شاہ بہت بوڑھے تھے اور اس بغاوت کے برائے نام رہنما تھے، دوسرے انگریز دہلی میں دوبارہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن شمالی ہند کے دیگر حصوں میں ابھی تک لڑائی جاری تھی، اور انگریزوں کو خوف تھا کہ اگر بادشاہ مارا گیا تو شاید باغیوں کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ چنانچہ ولسن نے اتفاق کیا کہ اگر بادشاہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جاں بخشی کی جا سکتی ہے۔ ولیم ہڈسن نے اپنی کتاب 12 ایئرز آف سولجرز لائف ان انڈیا میں ایک عینی شاہد برطانوی افسر کی طرف سے اپنے بھائی کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ملکہ زینت محل ہمایوں کے مقبرے سے سب سے پہلے باہر آئی تھیں، ان کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر پالکی میں سوار نکلے تھے۔ ہڈسن نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا۔ بادشاہ ظفر نے ان سے پوچھا، کیا آپ ہی ہڈسن بہادر ہو؟ کیا آپ مجھ سے کیے گئے وعدے کو میرے سامنے دہرائیں گے؟ کیپٹن ہڈسن نے جواب دیا کہ ہاں سرکار، آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہے کہ اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو آپ کی زینت محل اور ان کے بیٹے کی جان بخش دی جائے گی، لیکن اگر آپ کو بچانے کی کوشش کی گئی تو میں اس جگہ کتے کی طرح آپ کو گولی مار دوں گا۔ پھر بوڑھے بادشاہ نے اپنے ہتھیار ہڈسن کے حوالے کیے، جو انہوں نے اپنے اردلی کے حوالے کر دیے۔ بہادر شاہ ظفر کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد بادشاہ ظفر کو سب سے پہلے بیگم سمرو کے گھر میں رکھا گیا اور MH-61 بٹالین کے 50 سپاہیوں کو ان کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیپٹن چارلس گرفٹ ان افسران میں شامل
تھے جنہیں بہادر شاہ ظفر کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی کتاب دا نیریٹو آف دا سیز آف دہلی یعنی دہلی کے محاصرے کی داستان میں لکھا، مغل خاندان کا آخری نمائندہ برآمدے میں ایک سادہ چارپائی پر رکھے گدے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ان کی شکل و صورت میں کوئی عظمت والی بات نہیں تھی سوائے ان کی سفید داڑھی کے جو کمر بند تک پہنچ رہی تھی۔ درمیانے قد کے بادشاہ اپنے عمر کے 80 سال گزار چکے تھے۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور اسی کپڑے کی پگڑی سر پر تھی۔ ان کے پیچھے دو نوکر مور کے پنکھوں سے بنے پنکھے سے ہوا کر رہے تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ ان سے 3 فٹ کے فاصلے پر ایک انگریز افسر دوسرے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں طرف 2 انگریز سپاہی سنگینوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ افسر کو ہدایت تھی کہ اگر شہنشاہ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ شہنشاہ کو وہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے۔ دوسری طرف بادشاہ کے پکڑے جانے کے ایک دن بعد یعنی 22 ستمبر تک جنرل آرچڈیل ولسن یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ زندہ بچ جانے والے شہزادوں کے ساتھ کیا کیا جائے جو ابھی تک ہمایوں کے مقبرے کے اندر موجود تھے۔ کیپٹن ہڈسن کا خیال تھا کہ فرار ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے انہیں حراست میں لے لیا جانا چاہیے۔ ان شہزادوں میں باغی فوج کے سربراہ مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا مغل کے بیٹے مرزا ابو بکر شامل تھے۔ جنرل ولسن کی رضامندی سے ہڈسن نے ان کی گرفتاری کے لیے 100 فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا جس کی مدد لیفٹیننٹ میک ڈاول نے کی۔ یہ پوری ٹیم گھوڑوں پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہمایوں کے مقبرے کی طرف روانہ ہوئی۔ ہڈسن نے شاہی خاندان کے ایک فرد یعنی بادشاہ کے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانے کی تدبیر کی تھی۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ان کے نمائندے کے طور پر کام کریں گے اور شہزادوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر لیں گے تو ان کی جان بخش دی جائے گی۔ انہیں شہزادوں کی شناخت کا کام بھی دیا گیا تھا کیونکہ ہڈسن خود کسی شہزادے کو نہیں پہچانتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد شہزادے ہتھیار ڈالنے پر راضی ہوئے۔ ہڈسن مقبرے سے آدھا میل پہلے رک گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے بھتیجے اور اپنے سربراہ خفیہ افسر رجب علی کو شہزادوں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ ہڈسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے نمائندوں کو شہزادوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد شہزادوں نے ہڈسن کو پیغام بھیجا کہ کیا وہ انہیں قتل نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہڈسن نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے انکار کیا اور غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد ہڈسن نے شہزادوں کو ان کے پاس لانے کے لیے 10 سپاہیوں کی ایک ٹیم بھیجی۔ بیگم سمرو کا گھر جہاں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد رکھا گیا۔ لیفٹیننٹ میک ڈیول نے بعد میں لکھا، تھوڑی دیر بعد تینوں شہزادے بیلوں کے ذریعے کھینچے جانے والے ایک چھوٹے سے رتھ میں باہر آئے۔ ان کے دونوں طرف 5 سپاہی چل رہے تھے۔ ان کے بالکل پیچھے 2-3 ہزار لوگوں کا ہجوم تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں اور ہڈسن اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر ان سے ملنے کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار آگے بڑھے۔ انہوں نے ہڈسن کے سامنے سر جھکایا۔ ہڈسن نے بھی سر جھکا کر جواب دیا اور رتھ چلانے والوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھتے رہیں۔ ہجوم نے بھی ان کے پیچھے آنے کی کوشش کی لیکن ہڈسن نے ہاتھ دکھا کر انہیں روک دیا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ایک ہی لمحے میں انہوں نے بھیڑ اور رتھ کے درمیان پوزیشن سنبھال لی۔ شہزادوں کے ساتھ ان کے ہتھیار اور بادشاہ کے ہاتھی، گھوڑے اور گاڑیاں بھی باہر لائی گئیں جو گزشتہ روز باہر نہیں آ سکی تھی۔ شہزادوں نے ایک بار پھر پوچھا کہ کیا ان کی زندگی بخش دی جائے گی۔ ہڈسن لکھتے ہیں، میں نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا اور انہیں اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں شہر بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہ جب شہزادے ہتھیار ڈال چکے ہیں تو کیوں نہ مقبرے کی تلاشی لی جائے۔ وہاں ہمیں 500 کے قریب چھپائی گئی تلواریں ملی۔ اس کے علاوہ بہت سی بندوقیں، گھوڑے، بیل اور رتھ بھی ملے۔ میک ڈاول نے کہا کہ ان کا وہاں قیام اب خطرے سے خالی نہیں۔ پھر بھی ہم تقریباً 2 گھنٹے تک وہاں رہے۔ اس دوران میں سگریٹ پیتا رہا تاکہ انہیں یہ تاثر ملے کہ میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہڈسن اور میک ڈاول اپنے سپاہیوں سے ملے جو شہزادوں کو ان کی نگرانی میں شہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہڈسن نے تینوں شہزادوں پر 2 گولیاں چلائیں۔ ہڈسن اور میک ڈاول دونوں نے بعد میں لکھا کہ شہر واپس آتے ہوئے انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ امر پال سنگھ کا کہنا ہے کہ جب وہ دہلی سے 5 میل دور تھے تو ہڈسن نے میک ڈاول سے پوچھا، ان شہزادوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں انہیں یہی مار دینا چاہیے، میک ڈاول نے جواب دیا۔ ہڈسن نے ان رتھوں کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ ہڈسن نے تینوں شہزادوں کو رتھ سے اترنے اور اپنے لباس اتارنے کو کہا۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہیں دوبارہ رتھ پر بٹھا دیا گیا۔
ان کے زیورات، انگوٹھیاں، بازوبند اور جواہرات سے جڑی تلواریں بھی چھین لی گئیں۔ ہڈسن نے رتھ کے دونوں طرف 5 سپاہیوں کو تعینات کیا۔ پھر ہڈسن اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے کولٹ ریوالور سے ہر شہزادے پر 2 گولیاں چلائیں۔ وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شہزادوں کی لاشیں عوامی مقام پر رکھ دی گئیں۔ جب شہزادوں کو رتھ سے اترنے کو کہا گیا تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ نیچے اترے۔ انہیں احساس تھا کہ ہڈسن اپنی طاقت کے بل بوتے پر انہیں مارنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے انہیں جنرل ولسن سے اجازت لینا ہوگی۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے کپڑے بھی اتار دیے کہ شاید انگریز انہیں بغیر کپڑوں کے دہلی کی گلیوں میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے ایک خواجہ سرا اور ایک دوسرے شخص نے، جس پر کئی لوگوں کو قتل کرنے کا الزام تھا، فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن میک ڈاول اور اس کے سواروں نے ان کا پیچھا کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میک ڈاول نے بعد میں لکھا، تب تک 4 بج چکے تھے۔ ہڈسن ان شہزادوں کی لاشوں کو رتھ میں رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ ان لاشوں کو ایک مقامی جگہ پر، جسے عوامی مقام کہا جا سکتا ہے، لے جا کر ایک چبوترے پر لٹا دیا گیا تاکہ عام لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کی شرمگاہ صرف چند چیتڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی لاشیں 24 ستمبر تک وہیں پڑی رہیں۔ ہڈسن نے ایک خط لکھ کر اعتراف کیا کہ انہوں نے دونوں شہزادوں کو قتل کیا۔ ہڈسن نے بعد میں اپنے بھائی کو ایک خط لکھا، میں نے ہجوم سے کہا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 4 ماہ قبل زبردستی ہماری خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ سرکار نے انہیں ان کے کام کی سزا دی ہے۔ میں نے خود انہیں یکے بعد دیگرے گولیاں ماریں اور حکم دیا کہ ان کی لاشیں چاندنی چوک میں کوتوالی کے سامنے چبوترے پر پھینک دی جائیں۔ میں ظالم نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھے ان لوگوں کو مارنے میں بہت خوشی ہو۔ بعد میں ریورنڈ جان روٹن نے اپنی کتاب دی چیپلنز نیریٹو آف دا سیج آف ڈیلی میں لکھا کہ سب سے بڑے شہزادے کا قد کاٹ بہت مضبوط تھا، دوسرا اس سے تھوڑا چھوٹا تھا، تیسرے شہزادے کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان کی لاشوں کی نگرانی کے لیے کوک رائفل کے ایک گارڈ کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان کی لاشیں 3 دن تک کوتوالی کے باہر پڑی رہیں، پھر انہیں نہایت بے عزتی کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ انتقام ہو، کیونکہ 3 ماہ قبل باغیوں نے انگریزوں کی لاشیں اسی حالت میں اسی جگہ رکھ دی تھیں تاکہ دہلی کے لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ ستمبر کو بریگیڈیئر شاورز کو ایک دستے کے ساتھ باقی بچ جانے والے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اس دن شاورز نے 3 اور شہزادوں، مرزا بختاور شاہ، مرزا مینڈو اور مرزا جواں بخت کو حراست میں لے لیا۔ اکتوبر کے اوائل میں شہنشاہ کے مزید 2 بیٹوں کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف باغی فوج کی بغاوت کی قیادت بھی کی تھی اور ان پر انگریزوں کے قتل کا الزام تھا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب ان شہزادوں کو فائرنگ سکواڈ کے ساتھ طرف سے گولی ماری جا رہی تھی تو 60 رائفل والوں اور کچھ گورکھا سپاہیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیاں یا تو ان شہزادوں کو لگی نہیں یا صرف انہیں زخمی کر سکیں، لیکن اس کے بعد ایک پرووسٹ سارجنٹ نے ان شہزادوں کے سر میں گولی مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن کرنل ایل اومنی نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ گورکھا سپاہیوں نے جان بوجھ کر شہزادوں کے جسم کے نچلے حصے میں گولیاں چلائیں تاکہ انہیں زیادہ تکلیف پہنچے اور وہ دردناک موت مریں۔ اس وقت انہیں گندے کپڑے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی موت کا بہادری سے سامنا کیا۔ لیکن بہادر شاہ کے ظفر کے 2 بیٹے مرزا عبداللہ اور مرزا کویش انگریزوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دہلی کی زبانی کہانیاں اردو کے مصنف ارش تیموری نے 20ویں صدی کے اوائل میں اپنی کتاب قلعہ معلیٰ کی جھلکیوں میں درج کیا ہے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں مغل شہزادوں کو ایک سکھ رسالدار کی نگرانی میں ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا۔ اسی رسالدار کو ان شہزادوں پر رحم آ گیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب نے ہمیں وہاں کھڑا ہونے کو کہا ہے۔ سکھ نے اسے گھور کر کہا، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ، جب وہ انگریز واپس آئے گا تو وہ تمہیں ضرور مار ڈالے گا۔ جس سمت بھی بھاگ سکتے ہو دوڑو، اور سانس لینے کے لیے بھی مت رکنا۔ یہ کہہ کر رسالدار نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ دونوں شہزادے مختلف سمتوں میں بھاگے۔ بعد ازاں میر کویش کسی طرح فقیر کے بھیس میں عہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں مہاراجا نے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں 2 روپے یومیہ تنخواہ پر اپنے پاس رکھا۔ ہڈسن نے کویش کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہادر شاہ ظفر کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آ سکا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ریاست ٹونک میں
انتہائی غربت میں گزاری۔ بہادر شاہ کے باقی بیٹوں کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا طویل سزائیں کاٹنے کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ کچھ شہزادوں کو آگرہ، کانپور اور الہ آباد کی جیلوں میں انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا، جہاں ان میں سے زیادہ تر 2 سال کے اندر ہی مر گئے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قتل نہ کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ انہیں دہلی سے بہت دور برما بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 7 نومبر سن 1862 کی صبح 5 بجے اپنی آخری سانس لی اور اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اپنے جرموں کا حساب دینے کے لیے جو بھی انہوں نے اپنی قوم پر کیے تھے۔ کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طاؤس و رباب آخر اور شمشیر و سنا اول۔